بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج سے ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں. یہ کورس نارملی جیسے اور کورسز ہوتے ہیں 45 لیکچرز پر مشتمل ہوگا. یہ ایک میتھمیٹکس کی خاص برانچ ہے. بڑا انٹرسٹنگ سا کورس ہے, بڑا مزیدار سا کورس ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. موسم بھی بڑا اچھا ہے, پڑھنے کا موقع بھی ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج سے ایک نیا کورس جو کہ 45 لیکچرز پر مشتمل ہوگا, آج کے لیکچر کو شامل کرتے ہوئے. جی یہ کورس ہے این انٹروڈکٹری کورس آن لینئر الجبرا. جب الجبرے کا نام آتا ہے تو ہم لوگ پاکستانی گھبرا جاتے ہیں, اوور آل سارے مسلمان گھبرا جاتے ہیں. لیکن گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ الجبرے کا جو موجد ہے ایک مسلمان تھا, الخوارزمی کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ اس کے موجد تھے جنہوں نے الجبرا انوینٹ کیا تھا, الجبرا دریافت کیا تھا, الجبرا کی بنیاد رکھی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ ویسٹ میں گیا اور انہوں نے کافی اس پہ کام کیا. تو جناب اس کو ہم کہہ سکتے تھے این انٹروڈکشن ٹو لینئر الجبرا یا این انٹروڈکٹری کورس آن لینئر الجبرا. جیسے میں نے لکھا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر ٹوٹل 45 لیکچرز ہوں گے آج کے لیکچر کو شامل کرتے ہوئے. اگر آپ دیکھیں تو ایک آج کا لیکچر ہوگا, ایک لاسٹ لیکچر ہوگا. تو یہ آج کا لیکچر تو انٹروڈکٹری ہے اور لاسٹ لیکچر جو ہوگا وہ سمری پہ ہوگا. تو ٹوٹل 43 لیکچرز کے اوپر ہم یہ کورس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اسٹارٹ کرتے ہیں جناب. فارملی ہمارے پاس یہ جو کورس ہے اس کو پڑھانے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوں. میرا نام جنید زیدی ہے. آپ نے پہلے بھی شاید کہیں دیکھا ہوگا ڈفرینشیل ایکویشن, اگر آپ نے پڑھی ہیں دیکھی ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی. تو آج کل جب میں کورس ریکارڈ کرا رہا ہوں تو میں ریکٹر ہوں کام سیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. یہ اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے جس کے مختلف جگہ پر کیمپسز ہیں. میتھمیٹکس پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں, یہی میرا شغل ہے, یہی میرا مشغلہ ہے, اور اسی سے میں اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہوں. جناب کورس پہ آگے چلیں. یہ لینئر الجبرے کا لیکچر نمبر 1 ہے. ہم کیا کر رہے ہیں آج لیکچر نمبر 1 پہ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, آغاز کر رہے ہیں, جس کے اندر ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ لینئر الجبرا کیا ہوتا ہے, الجبرا کیا ہوتا ہے اور اس کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں آدمی کے اندر ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کسی بھی کام کرنے کی. اگر آپ سائیکل چلا رہے ہیں تو کیا ہوگا, جب تک کہ سائیکل کسی پرپس کے لیے نہیں چلائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. مثال کے طور سے کہ گھر سے نکلیں, آپ کہاں گئے, چینی خریدنے کے لیے, تو موٹیویشن ہے نا, سائیکل چلانے کا مزہ آئے گا. صبح سائیکل اٹھائی, کہاں جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, مزہ آتا ہے سائیکل چلانے کا. لیکن ویسے اگر سائیکل چلاتے رہیں تو مزہ نہیں آئے گا. اسی لیے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے, بہت امپورٹنٹ مضمون ہے. لینئر الجبرا اگر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں تو یہ سب سے آسان الجبرا ہے, سب سے اہم الجبرا ہے, سب سے زیادہ اس کی اپلیکیشن ہے. یہ میں کوئی مارکیٹنگ کا کام نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو فیکچوئل پوزیشن بتا رہا ہوں. جب آپ دیکھیے گا اور پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لینئر کا تو نام آپ نے سنا ہوگا, سنا یا نہیں سنا؟ ہاں سنا ہے نا. لینئر کو پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے دیکھ لیتے ہیں. لینئر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لینئر ایکویشن پڑھی ہوگی, یعنی کہ ایک اسٹریٹ لائن, صراط مستقیم. کیا کرتے ہیں روزانہ ہم کم سے کم 44 یا 48 دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ جو الجبرا ہے بڑا سیدھا والا الجبرا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لینئر الجبرے کے لیے ہم تیار ہیں, ہم پڑھتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بڑا آسان اور سہل الجبرا ہے. اب اگر آپ یہاں غور سے دیکھیں تو کیا ہے, ایک جگہ لکھا ہوا ہے 12, پھر لکھا ہے 36, پھر 18, 24, 30, 42. کوئی سینس بن رہی ہے؟ کوئی سینس نہیں بن رہی. پڑھے ہوئے ہیں کچھ لفظ ادھر سے ادھر سے, لگتا ہے کسی نے کچھ لکھ دیا ہے, کچھ مٹا دیا ہے, کچھ کاٹ دیا ہے. تو یہ ایک عجیب سی چیز نظر آ رہی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور غور سے دیکھیں, دماغ پہ زور ڈالیں تو کیا ہے, لکھا ہوا ہے 18, 24 بھی لکھا ہوا ہے, 30 بھی لکھا ہوا ہے, 36 بھی لکھا ہوا ہے, 42 بھی لکھا ہے, اور اس کے بعد کچھ نہیں لکھا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایک نظم و ضبط نظر آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے؟ ہاں آپ کہیں بالکل نظم و ضبط نظر آ رہا ہے کہ 18 سے پہلے 12 ہے اور 18 کے بعد 24 ہے.
18 کہاں سے آیا تھا؟ یعنی 12 کے اندر ہم نے 6 ایڈ کیا تھا. اسی طریقے سے 24 کہاں سے آیا تھا؟ 18 کے اندر ہم نے 6 ایڈ کیا تھا. یہ میں نے کیا شروع کر دیا آپ کے ساتھ؟ یہ میں آپ کے ساتھ الجبرا شروع کر رہا ہوں. یہ آپ کے ساتھ میں میتھمیٹکس شروع کر رہا ہوں. یہ آپ کے ساتھ میں کیا بتا رہا ہوں؟ ارتھمیٹک. سمپل سی ارتھمیٹک آپ نے کی ہوگی. اور اس کے بعد جب آپ نے سیکنڈ ایئر کے اندر یا فرسٹ ایئر کے اندر الجبرا پڑھا ہوگا تو ارتھمیٹک سیریز پڑھی ہوگی, ارتھمیٹک سیکوینس پڑھا ہوگا. وہ کچھ اس طریقے سے نہیں تھا. یعنی کہ جو نمبر جمبل ہوئے تھے, ادھر سے ادھر پڑے ہوئے تھے, یہ کوئی ایک پیٹرن فالو کر رہے ہیں. اب ان پیٹرن کو ہم دیکھتے ہیں اور اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں نے ان کو تھوڑا سا ایک طریقے کے ساتھ لکھ دیا. کیسے لکھا؟ 12, 18, 24, 30, 36, 42. تو یہ کیا چیز ہے؟ اب میں نے ایک طریقے کے ساتھ لکھ دیا ہے, اور جب طریقے کے ساتھ لکھا ہے تو یہ کوئی ایک اچھی سی چیز نظر آ رہی ہے. آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں. تو اس کائنات کے اندر اگر کوئی نظم و ضبط پیدا کرنا ہو تو شاید لینئر الجبرے کی ضرورت پیش آئے گی. یہ جو ٹریفک اتنی ہمارے سڑکوں پر بہت بے ہنگم سی چل رہی ہے, اگر کہیں ہم لینئر الجبرا لگائیں تو کیا ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں, آپ سوچئے گا اس کو. اب اس کو کیا کیا میں نے؟ یہ بریکٹس میں بند کر دیا. پہلے تو یہ تھا نا کہ 12 کھلا ہوا تھا, دوسری سائڈ پہ 42 کھلا ہوا تھا. کوئی صاحب آ کے 42 کے آگے 48 لکھ دیتے, کوئی صاحب آتے وہ 12 سے پہلے 6 لکھ دیتے. تو ہم نے کہا نہیں, قاعدہ قانون ہونا چاہیے, کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. طریقہ کار کیا ہے کہ 12 سے آپ نے سٹارٹ کیا 42. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ نے کسی جگہ سے سٹارٹ کیا اور آپ کو آج 12 روپے ملیں گے, کل کام کریں گے تو آپ کو 18 روپے ملیں گے, اس کے بعد کام کریں گے تو 24 روپیز ملیں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ, اور آخر میں 42 سے زیادہ نہیں ملیں گے. یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں کسی جگہ پر یہ ایک ویجز ہیں کہ سب سے کم تنخواہ جو ہے وہ 12,000 روپے ہے اور سب سے آخر جو ہے وہ 42,000 ہے. اب 12,000 کہاں سے آ گیا؟ یہ میرے ذہن کی اختراع تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالی 12 پہ رہیں جی, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی کسی مزدور کی تنخواہ $12 ہے, 12 روپے ہے, 12 پاؤنڈ ہے یا 12 یورو ہے. جی ہم پاکستان میں ہم روپے کی بات کرتے ہیں تو 12 روپے کی بات کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 12 روپے دیں گے, اور کوئی اچھا کاریگر ہے تو اس کو ہم 42 روپے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ میکسیمم یعنی منیمم اور میکسیمم آپ کے پاس آ گیا. یہ بریکٹ بند کرنے سے تھوڑا سا اس کے اندر ایک اور طریقہ کار آ گیا. اب ایک صاحب اور ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو یہ اس طریقے پہ ایگری نہیں کرتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو چینج کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی میں تو ارینج اس طرح سے لکھتا ہوں, آپ یوں لکھتے ہیں, مجھے لکھنے میں مزہ نہیں آتا, میں یوں لکھتا ہوں. ہم کہتے ہیں جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں, آپ ایسے لکھ لیں. یعنی کہ کیا ہے, 12 سے سٹارٹ کیا آپ نے, 12, 18, 24, 30, 36, 42. اب یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے, پہلے کیا تھا آپ کے پاس, لیفٹ سے رائٹ جا رہا تھا. اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا, اس کو بریکٹ میں بند کر دیا کہ تاکہ اور نمبرز ادھر ادھر ایڈ نہیں ہو سکیں. اب ہم نے ان 3 سلائیڈز کی مدد سے اپنے جو نمبرز جمبل ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے یا پھر رہے تھے, ان کو ایک آرڈر میں ایک سسٹم کے تحت ارینج کر دیا ہے. اب یہاں پہ جب ارینج کر دیا ہے تو یہ چیز کیا بن گئی ہے, یہ آپ نے کہیں دیکھی ہوگی کسی وقت کسی جگہ پہ, اس کا نام تھا میٹرکس. شاید 9th میں پڑھی ہو, اگر نہیں تو 10th میں پڑھ لی ہوگی, اگر وہاں پہ مس کر دیا تو فرسٹ ایئر میں تو پڑھ لی ہوگی, اگر وہاں پہ بھی چھوڑ دیا تو یہاں BCS میں تو پڑھی ہوگی نا. چلیں نہیں پڑھی تو ہم دوبارہ سے پڑھائیں گے, نیکسٹ لیکچر اسی پہ فوکس کریں گے. اس کو ہم اپنی عام فہم زبان میں, میتھمیٹکس کی زبان میں میٹرکس کہتے ہیں. یعنی کہ اب یہ لینئر الجبرے کی کچھ ایک بنیاد پڑھنی شروع ہو گئی ہے. کیسے بنیاد پڑھنی شروع ہوئی ہے؟ ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس کچھ نمبرز تھے, ان نمبرز کو ہم نے ارینج کر دیا. تو یعنی کہ الجبرا یا لینئر الجبرا آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ایک پلیٹ فارم, ایک طریقہ کار جس سے آپ صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ کام کرنے کا صحیح طریقہ. یہ طریقہ کون سا ہے جو کہ ہم نے اگلے 44 لیکچرز کے اندر کور کرنا ہے.
جی جناب آتے ہیں آگے چلیں. آگے چلنے کے بعد میں نے کیا کیا، وہی چیز تھی، میں نے اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں اور ایڈ کر دی. یعنی کہ وہ جو ایک لمبی سی لائن تھی اس کے اوپر ایکس لکھ دیا، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اے بی سی ڈی اور ایف تک لکھ دیا. ابھی تک ہمارے پاس ایکس بھی نہیں تھا، اے بھی نہیں تھا. اب پتہ نہیں ایکس کیا چیز ہے، اے کیا چیز ہے، ای کیا چیز ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں آپ کو، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، ایک طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس اے لکھا ہے، اوپر لکھا ہے ایکس. میں اس کو انٹرپریٹ ایسے کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، بہت سارے ویئر ہاؤسز ہیں، بہت سارے گوڈاؤن ہیں، یا جسے اردو میں گودام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت سارے گودام ہیں، ایک کہیں پر ہے، ایک کہیں پر ہے، ایک کہیں پر ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے آپ کوئی چیز بھیج دیں، تو آپ کے پاس جو آپ کا منشی ہے، جو آپ کا کلرک ہے، جو آپ کا ایڈوائزر ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس 6 گودام ہیں، ایک اے پر ہے، ایک بی پر ہے، ایک سی پر ہے، ایک ڈی پر ہے، ایک ای پر ہے اور ایک ایف پر ہے. اور یہ جو ایکس صاحب ہیں یا جنید زیدی صاحب جو ہیں، انہوں نے کوئی چیز مانگی ہے. اگر آپ گودام اے سے ان کو بھیجیں گے تو 12 روپے لیں گے، اگر گودام بی سے بھیجیں گے تو اس کے 18 روپے لگیں گے، اور گودام ایف سے بھیجیں گے تو اس کے 42 روپیز لگیں گے. تو یہ آپ کے پاس ایک چیز آئی، آپ نے فوراً دیکھا کہ یار یہ کیا بات ہے، آپ ایسا کرو اے سے بھیجو ان کو، جنید صاحب کو، کیونکہ صرف 12 روپے لگیں گے. پیسے بچانے نا. اگر آپ نے کوئی آپ کا نالائق منشی آ گیا، اس نے اگر ایف سے بھیج دیا وہاں پر، تو 42 روپیز خواہ میں 30 روپے کا نقصان ہو جائے گا. تو یعنی کہ یہ جو ایک سمپل سا کالم تھا، سمپل سی جو ایک لائن تھی، اس میں اب یہ ایک میننگ آ گئی ہے. میننگ کیا آ گئی ہے کہ اس کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. یعنی اس سے کیا مراد ہوئی کہ آپ کے پاس جو سمپل سے جو نمبرز لکھے ہوئے تھے نا، 6 12 یا 1 2 3 4، یہ جو نمبرز ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی میننگ ہوتی ہیں. اب یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا جیسے کہ یہ جو آپ کے پاس ایک سمپل سا کالم تھا، اس کے اندر آپ نے لکھا تھا 6 12 18 24 30 36 42. تو یہ کیا تھے؟ یہ آپ کے پاس کرائے تھے. یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ویلیوز یا روپوں کے اندر. اسی طریقے سے آپ کسی اور طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں، چاہے آپ اس کو مائلز میں کر دیں، چاہے آپ کو اس کو ٹائم میں کر دیں، چاہے آپ کسی اور ویلیوز میں کر دیں، تو یہ آپ کو ایک پراپر چیز ریپرزینٹ کرے گی. یہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. تو جب بھی آپ کے پاس یہ نمبرز نظر آئیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ویلیوز ہوتی ہیں. اب اس کو تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھیں تو ہم جو اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ سمپل سی وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں جو آپ نے کلاس 4 میں پڑھی ہوں گی، کلاس 6 میں پڑھی ہوں گی. لیکن اس کو تھوڑا سا ہم کیا کرتے ہیں، کمپلیکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. کمپلیکیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جو دنیا ہے اتنی سمپل سی نہیں ہے، اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، یہ کافی کمپلیکس ہے. تو اس کے اندر کافی کمپلیکس قسم کے فنومینن آتے ہیں، کافی کمپلیکس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ان کو جب ہینڈل کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلے آتے ہیں، اور ان مسئلوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ جو کمپلیکیٹڈ کی بات میں نے کی ہے، آپ کو سب سے پہلے کیا بتایا تھا کہ جی ایک، بہت چھوٹے تھے جب آپ چل رہے ہوتے تھے، چلنا سیکھ رہے ہو، تو ہم بتاتے تھے ایک ایک ایک. پھر کیا کیا، 1 + 1 2، پھر 2 + 1 3 بتایا، 4 بتایا. یعنی آپ کو گنتی گننا سکھائی. اس کے بعد پھر پہاڑے سکھائے. جب پہاڑے آپ نے سیکھ لیے، اس کے بعد جمع، تفریق، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، یہ ساری چیزیں بتائیں. اس کے بعد ہم نے جب آپ 6 7 8 میں پہنچ گئے تو آپ کو کہا کہ x + x. آپ بڑے خوش ہوئے کہ x + x 2x ہوتا ہے. پھر کیا کیا آپ نے، x² + x² کیا ہوا، 2x² ہو گیا. یہاں تک تو چیزیں آسان تھی. کہ پھر x + x کیا تھا، x 2x، x² + x²، 2x². پھر ہم نے کیا کیا، آپ کو بتایا کہ sin x cos x کوئی چیز ہوتی ہے. اب sin x کہہ دینا تو آسان ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا sin x کیا چیز ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ sin x جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گراف ہوتا ہے، اس طرح کا گراف ہوتا ہے جس کی منیمم ویلیو جو ہوتی ہے وہ -1 ہوتی ہے، اور میکسیمم ویلیو جو ہوتی ہے وہ +1 ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ sin x بذات خود بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر پورے کا پورا ایک گراف ریپرزینٹ کرتا ہے. اور آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ سائنوسائڈل ویوز ہوتی ہیں، یعنی پورا فزکس کا فنومینن اس کے اوپر بیس کرتا ہے. تو یہ جو لفظ یا یہ جو آپ کے پاس نمبرز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی چیز کام کر رہی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو چیزیں اٹھا کے یہاں لے کے آتے ہیں، پہلے نمبرز میں ڈیل کرتے ہیں،
اور اس کے بعد پھر ہم جواب لے کے جاتے ہیں اینڈ اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب بھی یہ نمبرز آئیں تو ان کو خالی نمبرز نہ سمجھیے گا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز کار فرما ہو رہی ہوتی ہے. جناب اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, آگے چلتے ہیں. نیکسٹ چیز ہے ہمارے پاس الجبرا. الجبرا کیا چیز ہے؟ بڑی آسان سی چیز ہے کہ جب بھی آپ کے پاس نمبرز ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں, اس کو ریپلیس کر دیں لیٹرز کے ساتھ. مثال کے طور سے ابھی میں نے ذکر کیا ایکس کا. ایکس کیا چیز ہے؟ ایکس ایج ہے. کس کی ایج ہے؟ کامران کی ایج ہے, علی صاحب کی ایج ہے, نوید صاحب کی ایج ہے, کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ایکس از دا ایج آف پرسن جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے, کسی کی بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ ایکس آپ کے پاس آ گیا. جب ایکس آ گیا تو الجبرا آ گیا. الجبرا کیا چیز ہے؟ الجبرا کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ریئل لائف پرابلمس کو لے کے آتے ہیں, اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو میتھمیٹکس. میتھمیٹکس کس قسم کا؟ جس کے اندر ایکس وائی زیڈ ہوتا ہے اور اس کو ہم سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں پہ ہم ایکویشن بناتے ہیں, کہیں پر ہم اس کا ڈٹرمننٹ بناتے ہیں, کہیں پہ ہم اس کی میٹرکس بناتے ہیں, کہیں پہ ہم اس کا ٹریگنومیٹرک فنکشن بناتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ الجبرا کے اندر ڈیل کرتی ہیں. تو کیا چیز ہو گئی؟ الجبرا از اے ٹرانسفارمیشن آف ریئل لائف پرابلمس انٹو سارٹ آف میتھمیٹیکل ریپرزینٹیشن. اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس؟ کچھ چیزیں نون ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ان نون ہوتی ہیں. نون چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, جو ان نون چیزیں ہوتی ہیں وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر آپ نے ایکویشن سالو کی تھی, اس کے اندر آپ نے میٹریسز پڑھے تھے, اس کے اندر آپ نے ڈٹرمنٹس پڑھے تھے, اس میں آپ نے اور بہت ساری چیزیں پڑھی تھی. کئی طرح کے الجبرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جتنی زیادہ کام ہوا ہے میتھمیٹکس میں, سب سے زیادہ کام الجبرا کے اندر ہوا ہے. الجبرا بیس ہے, الجبرا اینڈ ہے, اور روز بروز نئے نئے الجبرے ڈیفائن کیے جا رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں گا تو غلط نہیں ہے کہ سارے کا سارا جتنا کمپیوٹر ڈیولپ ہوا یا کمپیوٹر سائنس ڈیولپ ہوئی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی, یہ الجبرا کی مرہون منت ہے. اگر الجبرا ہمارے پاس نہ ہوتا, اگر ہمارے پاس یہ طریقہ کار نہ ہوتے, تو شاید اتنے ایڈوانس طریقے سے ہم ترقی نہ کر سکتے, اتنی جلدی طریقے سے ترقی نہ کر سکتے. دیکھیں, آپ کبھی سوچا ہے کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں, اگر گاڑی چلانا آپ کو صحیح طریقے سے آئے, روڈ صحیح ہوں, سسٹم صحیح ہو, تو آپ تیزی سے چلا سکتے ہیں. آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ ریسنگ ہوتی ہے نا, وہ ٹریک کے اوپر کیا ہوتا ہے, ٹریک پہ ریسنگ ہوتی ہے نا, اتنی تیز گاڑی چلا لیتے ہیں. کیسے چلا لیتے ہیں کہ وہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے, انہوں نے پورا سسٹم ڈیوائز کیا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں پیچھے جا کے تو کہیں نہ کہیں یہ الجبرا جو ہے یہ کار فرما ہو رہا ہوتا ہے. جناب یہ تو الجبرے کی بات ہوئی کہ الجبرا ہم نے کیا کہا کہ اٹس ریپرزینٹیشن آف میتھمیٹیکل ٹرمینالوجی آف ریئل لائف پرابلم. کہ الجبرے کے اندر ہم یہ ساری چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں. آگے چلیں, لینئر الجبرا کیا ہوتا ہے؟ واٹ از لینئر الجبرا؟ آپ کو ابھی میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. ایک میٹرکس کا نام دیا, ایک میں نے ڈٹرمنٹس کا نام دیا, ایک میں نے ایکویشن کا نام دیا. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی لینئر سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ لینئر الجبرا کہلاتا ہے. جہاں پہ بھی لینئر سسٹم ہے, لینئر سسٹم کا کیا مطلب ہے؟ اسٹریٹ لائن, صراط مستقیم. جب وہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہمیں لینئر الجبرا کی ضرورت پڑے گی. جب ہم میٹریسز پڑھ رہے ہیں تو لینئر الجبرا استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے, تھوڑا سا مس نارمر ہے کہ یہ میٹریسز جو ہے وہ لینئر الجبرا ہے. میٹریسز آلسو کمس انڈر لینئر الجبرا. ڈٹرمنٹس آلسو کم انڈر لینئر الجبرا. آپ نے شاید میٹرک میں یا ایف ایس سی میں پڑھا ہوگا کیا چیز, ویکٹرز پڑھے تھے نا. 2 ڈائمینشن میں ویکٹرز پڑھے تھے یا 3 ڈائمینشن میں پڑھے تھے, فزکس میں پڑھے ہوں گے یا میتھمیٹکس میں پڑھے ہوں گے. تو وہ کیا تھے, وہ بھی یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں. اب یہ جو آپ لائن ڈرا کرتے ہیں, سمپل سی ایک لائن, اسٹریٹ لائن, y = mx + c. جب اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم لینئر الجبرا پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب 2 ایکویشنز کو آپ سالو کرتے ہیں, سائملٹینیس ایکویشنز کو, کیا کرتے ہیں آپ, لینئر الجبرا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو لینئر الجبرا کیا چیز ہے, اس کی ڈیفینیشن کسی وقت میں بعد میں فارملائز ڈیفینیشن بتاؤں گا, جس کے اندر ہم مختلف لینئر سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں. اب وہ لینئر سسٹم کہاں سے آتے ہیں؟
بزنس سے بھی آ سکتے ہیں، اکنامکس سے بھی آ سکتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں سے، جس کی ابھی ہم کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. اب جناب یہ چیز سب سے اہم ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرے گی کہ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں جس کی اپلیکیشنز بہت جگہوں پر ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ جو آپ کو یہ گرافک نظر آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ بیسیکلی لینئر الجبرا سے آتی ہے. یہ میں نے آپ کو کمپیوٹر گرافک کی جو میں بات کی ہے کیا چیز ہے؟ جتنے بھی آپ گیمز کھیلتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر گرافکس سے ہی بنتے ہیں نا. جتنے بھی گیمز کھیلتے ہیں، جتنے بھی پکچرز آتی ہیں، جتنے بھی اینیمیشنز ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری کمپیوٹر گرافکس کہلاتی ہیں. اور ان کی اگر بیسز دیکھیں، ان کی اگر پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ لینئر الجبرا کافی ایکسٹینسولی کار فرما ہوتا ہے اور یہ اس کی کافی اپلیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. جناب اب نیکسٹ اپلیکیشنز اگر ہم دیکھیں تو الیکٹرانکس میں ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں الیکٹرانکس کے اندر اگر بن رہی ہیں تو پیچھے کہیں نہ کہیں لینئر الجبرا کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد بایولوجی کے اندر ہے، کیمسٹری کے اندر ہے، اینڈ سو آن. ڈفرینشیل ایکویشنز کے اندر ہیں. آپ نے ڈفرینشیل ایکویشنز تو پڑھ لی تھی نا. ڈفرینشیل ایکویشن میں جب ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشن کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہم نے میٹریسز کو استعمال کیا، ہم نے ڈٹرمنٹس کو استعمال کیا، تو یہ وہاں پر بھی اس کی اپلیکیشنز ہیں. اور ڈفرینشیل ایکویشنز کہاں سے آتی ہیں؟ یہ بتایا تھا کہ فزیکل فینومینن جو ہوتے ہیں جس میں سمپل ہارمونک موشن ہوتی ہیں، لینئر موشن ہوتی ہیں، فورسڈ موشنز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری دے گیو رائز ٹو ڈفرینشیل ایکویشنز. اس کو جب ہم سالو کرتے ہیں تو ہمیں لینئر الجبرا کی ضرورت پیش آتی ہے. اسی طریقے سے اکنامکس کے اندر چاہے ملک کی اکانومی ہو، چاہے گھر کا بجٹ ہو، گھر کی اکانومی ہو، ان سب کے اندر بھی لینئر الجبرا استعمال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس کافی سارے پیسے آ جائیں اکٹھے اور آپ خریدنا چاہتے ہیں کہ کیا ٹی وی خریدیں یا فریج خریدیں یا وی سی آر خریدیں یا آپ کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہیں، اور ان سب میں ڈیسائیڈ کریں کہ کیا چیز پہلے خریدیں، کیا چیز بعد میں خریدیں، اور کس طریقے سے آپ آپٹیملی ان چیزوں کو کمبائن کر خرید سکتے ہیں. یا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جی آپ کمپیوٹر خرید لیں اور اس کے ساتھ وی سی آر خرید لیں، یا کمپیوٹر خریدیں خالی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، یا آپ خالی وی سی آر اور ٹی وی خرید لیں، یا وی سی آر ٹی وی نہ خریدیں فریج خرید لیں. تو ان چیزوں کو اگر آپ اینالائز کرنا چاہیں تو آپ بڑی اچھی طریقے سے لینئر الجبرا کی مدد سے کر سکتے ہیں. لیکن اس بات سے یہ ایک چیز نہ سمجھیے گا کہ ہر جگہ پہ ہر اس پہ لینئر الجبرا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ لینئر الجبرا شاید استعمال نہیں ہو سکے گا. یہ ہر چیز کا حل نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور خاص کر کے جس وقت جیسے میں نے پہلے بتایا کمپلیکس پرابلم ہو، کمپلیکیٹڈ پرابلم ہو، تو وہاں پر اس کی زیادہ اچھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں. اب مثال کے طور سے اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے 1+1+1 تو 3 آ جائے گا، آپ فوراً ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کمپیوٹر کھولیں گے اور کمپیوٹر ایک پروگرام لکھیں گے تو بڑا مسئلہ آئے گا. لیکن اگر آپ کو ایڈ کرنا ہوگا جی 1 سے لے کر اور آپ نے فرض کریں 1 ملین تک سارے کے سارے نمبرز جو کہ 4 پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں ان کو ایڈ کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ مشکل کام ہے. اس کے لیے شاید آپ کو کیلکولیٹر چاہیے ہو، شاید آپ کو کمپیوٹر چاہیے ہو. کمپیوٹر پروگرام لکھ لیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، بڑی جلدی سالو ہو جائے گا. اب 1 سے لے کے آپ 2000 ملین تک ایڈ کرنا چاہیں تو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو جواب دے دے گا. تو یہ جو الجبرا ہے، یہ جو سوفسٹیکیٹڈ قسم کا میتھمیٹکس ہے، ہمیشہ کام آتا ہے جب آپ کے پاس کمپلیکس پرابلمس ہو. اب جناب ہمارے پاس اور اپلیکیشنز بھی ہیں کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہوں، اچھی بڑی بزنس ہے، مثال کے طور سے بڑی کمپنیز ہیں آپ کے پاس، دنیا کے اندر ملٹی نیشنلز ہیں. ملٹی نیشنل جب کام کرتی ہیں، بڑی بڑی کمپنی ہیں، بوئنگ کمپنی ہے، فورڈ کمپنی ہے بڑی، یہ جب کام کرتے ہیں تو ان کے پیچھے اچھے خاصے میتھمیٹیشنس ہوتے ہیں، لینئر الجبرا کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا ملک کے اندر کہ اپنی نیشنل ایئر لائن کے لیے کون سا جہاز خریدے، تو کسی نے کہیں نہ کہیں لینئر الجبرا ضرور استعمال کیا ہوگا. سائیکالوجی ایک سبجیکٹ ہے جو آرٹس کا سبجیکٹ ہے، کافی امپورٹنٹ اور اہم سبجیکٹ ہے، اس کے اندر بھی لینئر الجبرا استعمال ہوتا ہے. انجینئرنگ تو ساری کی ساری بھری ہوئی ہے جس کے اندر لینئر الجبرا استعمال ہوتا ہے. انجینئرنگ لینئر الجبرا کے بغیر شاید ناممکن ہے. پھر جیومیٹری ہے خاص قسم کی، یہ آپ نے پڑھا ہوگا فرسٹ ایئر کے اندر یا سیکنڈ ایئر کے اندر، جہاں پہ ہم نے کوآرڈینیٹ جیومیٹری پڑھی تھی، ایلپٹک جیومیٹری پڑھی تھی.
وہاں پر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آج کل دنیا کے اندر کیا ہے، کیوس مچا ہوا ہے، بہت پرابلمس ہیں. کسی جگہ کھانا نہیں مل رہا ہے، کسی جگہ انوائرمنٹ کا پرابلم ہے، کسی جگہ پانی کی کمی ہو گئی ہے، کسی جگہ ایجوکیشن کی کمی ہو گئی ہے. ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہو تو کیوس تھیوری کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں. اینڈ کرپٹوگرافی، یہ تو بہت اہم سبجیکٹ ہے جو کہ آپ نے کسی نے اسپیشلائز کرنا ہوگا الٹیمیٹلی. کرپٹوگرافی میں بہت ایکسٹینسولی لینئر الجبرا استعمال ہوتا ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا ایپلیکیشنز، اس کو آپ مختلف حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. مثال کے طور سے کہ کچھ فزیکل فینومینن ہوتے ہیں، کچھ آپ کے پاس بزنس ہوتے ہیں، کچھ آپ کے پاس اکنامکس کے پرابلم ہوتے ہیں، کچھ آپ کے پاس میڈیکل کے پرابلم ہوتے ہیں، ہیومن سائنسز کے پرابلم ہوتے ہیں، کچھ آپ کے پاس ایپلیکیشنز اور طرح کی ہوتی ہیں. ان کو آپ ڈفرینٹ اس میں بانٹ سکتے ہیں. میں نے یہ ایک لسٹ ویسے ہی رینڈملی بنا لی ہے، کوئی کسی خاص پیٹرن کو فالو نہیں کیا. آپ اس وقت مجھ پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ میں نے خود اپنے اوپر یعنی اس کو اینالائز کرنے کے لیے لینئر الجبرا اپلائی نہیں کیا. کر لینا چاہیے تھا. انشاءاللہ جب ہم 36 37 لیکچرز پر پہنچیں گے تو اس کو اینالائز کریں گے اور اس کو ہم سسٹمٹائز کرنے کی کوشش کریں گے. جناب جلدی جلدی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اور کیا کیا اپلیکیشنز ہیں، کیونکہ کافی ساری چیزیں ہم نے کور کرنی ہیں. اپلیکیشنز ہیں جناب ڈفرینشیل ایکویشنز میں، آپ کے ساتھ بات چیت کر لی ہے اس پہ. فریکٹل جیومیٹری کیا چیز ہوتی ہے، یہ جیومیٹری کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جس پہ ہم اس کو لینئر الجبرا کو استعمال کرتے ہیں. گیم تھیوری، دنیا کے اندر سارے کچھ جو ہو رہا ہے اس وقت ایک قسم کا گیم چل رہا ہے، کھیل چل رہا ہے. ٹھیک ہے، چاہے نیچرل فینومینن کو کہہ لیں یا فزیکل فینومینن کو کہہ لیں یا بزنس کو کہہ لیں یا پالیٹکس کو کہہ لیں یا آپ یہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز وغیرہ ہو رہی ہیں، فائنینشیل گیمز ہو رہے ہیں، تو گیم تھیوری کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے دنیا کے اندر. آج سے کچھ 7 سال پہلے نوبل پرائز اکنامکس میں جو ملا تھا ان صاحب کو گیم تھیوری کے اوپر ملا تھا. گراف تھیوری، ساری چیزیں جو آپ کے پاس کمپیوٹر پہ گراف بن رہے ہوتے ہیں، گرافکس ساری ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جو بیس ہوتی ہے وہ گراف تھیوری ہوتی ہے، اور گراف تھیوری سے پیچھے جو ہوتا ہے وہ لینئر الجبرا کام کر رہا ہوتا ہے. لینئر پروگرامنگ بہت اہم کام ہے. پاکستان کے ریفرنس سے اگر صحیح طریقے سے اس میں کام کیا جائے تو بہت امپروومنٹ ہو سکتی ہے. ہاسپٹل کے اندر اگر آپ مثال کے طور سے ڈائٹ ہے، ایک مریض ہے اس کو کھانے میں وٹامن بھی ملنے چاہیے، اس کو ساری طریقے کی چیزیں ملنی چاہیے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مدد سے لینئر پروگرامنگ کی مدد سے کہ کیسے اس کو آپٹیملی ڈائٹ پرووائڈ کرنی ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی نا لینئر پروگرامنگ کی، تو اس کو آپ کنفیوز نہیں کیجیے گا یہ کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کی کوئی خاص برانچ ہے. یہ لینئر پروگرامنگ بذات خود ایک سبجیکٹ ہے جس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور جتنے مکس اینڈ میچ کے جتنے پرابلمس ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے لینئر پروگرامنگ استعمال کی جا سکتی ہے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے اور اس میں آپ نے ساری چیزیں رکھنی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ رکھیں، کون سی چیز کم رکھیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں پروفٹ زیادہ ہے، کس میں پروفٹ کم ہے. تو جس میں پروفٹ زیادہ ہے وہ چیز زیادہ رکھیں، جس میں پروفٹ کم ہے وہ چیزیں کم رکھیں. تو اس قسم کی چیزیں جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم لینئر پروگرامنگ کی مدد حاصل کرتے ہیں، اور اس سے پیچھے کیا ہوتا ہے، لینئر الجبرا کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جناب ایک اور ایپلیکیشن آئی لینئر الجبرا کی. میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا لینئر پروگرامنگ کی، تو لینئر پروگرامنگ کمپوننٹ ہوتا ہے آپریشنز ریسرچ کا، جس کے اندر آپریشنز ریسرچ میں کیا ہے، بہت ساری ٹیکنیکس موجود ہوتی ہیں، جس میں لینئر پروگرامنگ بھی ہوتی ہے، ڈائنامک پروگرامنگ بھی ہوتی ہے، انوینٹری کنٹرول بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک نئی ٹرمز ہیں، یہ آپ کو اگر یاد کرنے کی ضرورت نہیں، امتحان میں نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھیں کسی وقت اگر یہ چیزیں آ گئیں تو بڑی مددگار ثابت ہوگی. اب میں نے جب انوینٹری کی بات کی تو پاکستان ریلوے کی اگر بات کریں یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں ان کے پاس اسٹور میں کتنی چیزیں ہوگی، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے چیزیں ہوگی. چھوٹے چھوٹے سے اسکروز، چھوٹے چھوٹے سے نٹ اینڈ بولٹ، پھر اس سے بڑے بڑے اے سیز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. حتیٰ کہ پی آئی اے کے پاس تو اسپیئر انجنز بھی ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی وقت ایک انجن خراب ہو گیا تو دوسرا انجن ریپلیس کر دیتے ہیں. تو اس کی انوینٹری کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے بہت پاورفل قسم کے ٹولز چاہیے جو کہ آپریشن ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ یوز کرتے ہیں لینئر الجبرا. تو جناب یہ تو تھی پبلسٹی کس چیز کی، لینئر الجبرا کی. آگے چلیں. وائی یوز لینئر الجبرا، کیوں استعمال کریں؟ کوئی اس کا لاجک ہونی چاہیے، کوئی اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. تو پہلی چیز یہ ہے
کہ جو کچھ چیزیں بکھری ہوتی ہیں ان سب کو ارینج کرنے کے لیے، فارملائز کرنے کے لیے ہم لینئر الجبرا استعمال کرتے ہیں. اسٹرکچر کرنے کے لیے طریقے کے ساتھ رکھیں. پہلے تو کیا کیا ہم نے؟ فارملائز کیا، پھر اس کو اسٹرکچر کیا. اس کو آرگنائز کریں. اسٹرکچر کرنے کے بعد ذرا اور اس کو آرگنائز کریں. اسٹرکچر بھی ہو آپ کا لیکن بڑا آرگنائز اسٹرکچر ہو. ٹھیک ہے. پھر پریزنٹیشن اچھی ہو. ٹھیک ہے نا. پریزنٹیشن کا مطلب ہے کہ دوسرے کو جب آپ کوئی چیز دیں تو وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. تو پریزنٹیشن بڑی اچھی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو دنیا میں ضروری ہوتی ہے، مینیپولیشن. کہ آپ کس طریقے سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ایک نمبر کو دوسرے سے ایڈ کریں، اس کو ادھر ٹرانسفار کریں، اس کو ادھر کریں، اس کو ادھر لے کے جائیں. یعنی ہیرا پھیری، مینیپولیشن آسان ہو جاتی ہے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم نیگیٹو چیز پڑھا رہے ہیں یا ہیرا پھیری سکھا رہے ہیں. مینیپولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیلکولیشن آپ کتنی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ 4 + 4 + 4 + 4 جواب کیا آئے گا؟ 16. تو آپ ایک دفعہ 4 کو 4 میں ایڈ کریں، پھر جو جواب آئے اس میں 4 ایڈ کریں، پھر جو جواب آئے اس میں 4 ایڈ کریں. اس کا آسان طریقہ کار کیا ہے کہ 4 کو 4 ٹائمس ملٹیپلائی کر دیں 16. تو آپ نے کیا کیا؟ اچھی طریقے سے مینیپولیٹ کر کے کیلکولیشن کو آسان کر دیا. اسی طریقے سے اگر آپ بینک میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ جتنے بھی ٹوٹل آج آپ کے پاس ڈپازٹس آئیں ان کا ٹوٹل معلوم کریں، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور ایڈ کرتے رہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیلکولیٹر لے لیں. آپ نے ایک مینیپولیشن کی اور اس کے ذریعے کیلکولیشن بڑی جلدی ہو سکی. ٹھیک ہے. تو یہ الجبرا جو لینئر الجبرا ہے یہ آپ کو طریقہ کار سکھاتا ہے کہ کوئی مشکل کام کتنی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور کتنی آرگنائز طریقے سے، سسٹمیٹک طریقے سے کیا جا سکتا ہے. آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں کمپیوٹرز کو، تو آپ دیکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو اتنی سسٹمیٹک ہوئی ہیں یہ پاسبل ہو سکی ہیں بیکاز آف دی انٹروڈکشن آف دس لینئر الجبرا. اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لینئر الجبرا کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے. لینئر الجبرا جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس سسٹمز آف لینئر ایکویشنز ہیں ان کو آپ سالو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس ویکٹرز جو فزکس کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ایکسلریشن ہے، ویلوسٹی ہے، فورس ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کے پاس ویکٹرز ہیں. ہاں یہ ویکٹرز 2 ڈائمینشنز میں ہو سکتے ہیں، 3 ڈائمینشنز میں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے n ڈائمینشن میں بھی ویکٹر ڈیفائن کریں گے اور اس کو ہم ویکٹر اسپیسز کہیں گے. تو یہ وہاں پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یہ بائنری کوڈ جس پہ سارے کے سارا آپ کے الیکٹرانکس چلتی ہے اور جس پہ کمپیوٹر چلتا ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ لینئر الجبرا کو استعمال کرتا ہے. یعنی کمپیوٹر سائنس کی زیادہ تر بیس جو ہے وہ لینئر الجبرا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈفرینشیل ایکویشنز ہے مختلف طرح کی، اس کو ہم کو سالو کرنا ہو، یعنی سسٹمز آف ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو اس کو ہم سالو کرنے کے لیے لینئر الجبرا استعمال کر سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس اس میں تو بہت ہر جگہ پہ تقریباً لینئر الجبرا آپ کو نظر آئے گا. سگنل پروسیسنگ جس پہ سارا ریڈار بیس کرتا ہے، جس میں سارے آپ کے پاس کمپیوٹرز چلتے ہیں، جس کے اوپر آپ کے پاس کمپیوٹر انجینئرنگ ساری کی ساری بیس ہے، الیکٹرانک انجینئرنگ ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ ہے. تو دے آلسو ریکوائر لینئر الجبرا. نیکسٹ، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ویکٹر اسپیسز ہیں یہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے لینئر الجبرا کا. جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا ویکٹر اسپیسز ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ لینئر الجبرا پہ بیس کرتے ہیں. یعنی کہ ویکٹر اسپیس از امپورٹنٹ کمپوننٹ آف لینئر الجبرا، اور لینئر الجبرا کے اندر جو اہم رول ادا کرتے ہیں وہ ویکٹر اسپیسز ہیں اور وہ بھی اس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھ لیں اس کو غور سے so that we can proceed further. ٹھیک ہے. یہ ونس اگین ویکٹر اسپیسز کی میں نے مثال دی ہے کہ یہ اور جگہوں پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ویکٹر اسپیسز کی کئی دفعہ مثالیں دی ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہم کورس پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کافی اہم رول ادا کرنا ہے اور کافی سے زیادہ لیکچرز اس کے اوپر ڈیووٹ کیے جائیں گے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جو کورس سیگمنٹس ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں اور کس قسم کے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم کس کو فالو کریں گے یہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، لیکن یہ ہم کمپلیٹ کر لیں کہ ہم کس کس جگہ پہ لینئر الجبرا کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ ویکٹر اسپیسز از امپورٹنٹ تھنگ، اور یہ جہاں پر بھی ڈفرینشیل جیومیٹری ہے اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو سارے کے سارے تھیوریٹیکل فزکس ہے، پارٹیکل فزکس ہے، اس کے اندر یہ بہت اہم رول ویکٹر اسپیسز ادا کرتے ہیں اور وہاں پر بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ لینئر الجبرا کی اپلیکیشن تھیوریٹیکل فزکس کے اندر بھی ہے، پارٹیکل فزکس کے اندر بھی ہے،
اور وہاں پر یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم ارینج کرتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے میتھمیٹکس کے بہت سارے ماڈلس ہیں. یہ جو ماڈلس ہیں کچھ فزکس میں آتے ہیں, کچھ پریکٹیکل اپلیکیشنز میں آتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو لینئر پروگرامنگ کے اندر بتایا تھا کہ بہت سارے ماڈلس ہوتے ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ لینئر الجبرا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ میٹریسز جو ہوتی ہیں یہ بھی سالو کرنے کے لیے, سسٹم آف لینئر ایکویشنز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. شاید آپ نے کسی وقت کریمرز رول پڑھا ہوگا. جی یہ کریمرز رول آپ نے یا فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہوگا. اب میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ یہ چیز آپ نے پڑھی ہوگی, پڑھا ہوگا یا دیکھی ہوگی, تو میں آپ سے ایک ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں, آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ کورس تو چلے گا بھی کیونکہ 45 لیکچرز ہم نے کرنے ہیں. تو میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے میتھمیٹکس ایک دفعہ دیکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب ہم کام کر رہے ہوں گے تو آپ ساتھ ساتھ کاپی پینسل ضرور رکھیے گا. اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹی وی کے اوپر کیا آ رہا ہے, اسکرین کے اوپر کیا آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کام بھی کرتے چلیں گے. تو یہ میتھمیٹکس جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, جو آج ہم نے شروع کیا ہے, یہ کون سا میتھمیٹکس ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا میکینیکل میتھمیٹکس ہے. اس کے اندر بھی ہم نے ساتھ ساتھ کام کرنا ہوگا. جب میٹریسز پڑھ رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ ان کو سالو بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جب نیکسٹ لیکچر آئے تو اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس کاپی پینسل ہونی چاہیے. جناب آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اور کیا اس کی اپلیکیشن ہے, کہاں اس کو اور استعمال کر سکتے ہیں. ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اکنامکس کے اندر, سوشل سائنسز کے اندر, جتنے ڈیلی لائف کے پرابلمس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بہت جگہ پر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ کافی موٹیویشن ہوگی آپ کے پاس کہ لینئر الجبرا جو ہے یہ بہت جگہ استعمال ہو سکتا ہے. اس کو کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سارے دیکھیں اپلیکیشن کس کس جگہ پر. جس وقت ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہوں گے, جس وقت آپ پروجیکٹ کر رہے ہوں گے, اپنے پرابلم سالو کر رہے ہوں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی اچھی طریقے سے آپ نے لینئر الجبرا کو استعمال کیا. لیکن یہ اس وقت ہی پاسبل ہوگا جب یہ آپ 45 لیکچرز کو اچھی طریقے سے فالو کریں. ٹھیک ہے جناب, یہ ہمارے پاس کورس سیگمنٹس ہیں. اب آ جائیں اپنے کورس کی طرف. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ لینئر الجبرا کیا تھا, اس کی اپلیکیشن کہاں ہے, اس کو کس جگہ ہم یوز کر سکتے ہیں, اور ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس کورس سیگمنٹ کیا ہے, ہم نے اس کو مختلف حصوں میں بانٹ لیا. سب سے پہلا سیگمنٹ جو ہوگا آپ کے پاس وہ ہوگا لینئر ایکویشن کا. وہی لینئر ایکویشن جن کو اگر آپ ڈرا کریں 2 ڈائمینشن میں تو ایک اسٹریٹ لائن بنتی ہے. اس طرح کی بن سکتی ہے, اس طرح کی اسٹریٹ لائن بن سکتی ہے, کوئی بھی اسٹریٹ لائن بن سکتی ہے. اس کے اوپر میں 8 لیکچرز سرو کروں گا. یعنی کہ آپ کو جب لینئر ایکویشن پڑھنی ہوگی تو وہ 8 لیکچرز میں وہ کورس یا وہ سیگمنٹ ختم ہوگا. اس کے بعد میٹرکس الجبرا ہے. میٹرکس الجبرا جو ہے وہ 6 لیکچرز کے اوپر بیس کرے گا. یعنی کہ 6 لیکچرز ہم نے ڈیووٹ کیے ہیں میٹرکس الجبرا کے لیے. اب یہ وہی میٹرکس الجبرا ہے جو آپ نے 10th میں بھی پڑھا تھا اور FSC میں بھی پڑھا تھا. وہی چیز ہے, لیکن اس کو فارملائز کریں گے, اس کو ایکسٹینڈ کریں گے, اس کو تھوڑا سا اور انلارج کریں گے. یہ میٹرکس الجبرا, لیکن ڈٹرمنٹس کے لیے ہم صرف 3 لیکچرز مختص کریں گے اور اس پہ 3 لیکچرز میں یہ اس ڈٹرمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ویکٹر اسپیسز ہیں, یہ سب سے اہم ہے اور یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی ہوگی. یہ ویکٹر اسپیسز ہیں, اس کے اوپر بھی ہم 8 لیکچرز لگائیں گے. اس کے بعد آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز آئیں گے, یہ بھی 8 لیکچرز لیں گے. یعنی کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ اہم ٹاپک ہوگا, ڈفرنٹ ٹاپک ہے. یہ شاید آپ نے ڈفرینشیل ایکویشن میں پڑھے ہوں گے, لیکن آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز, اس کے اوپر ہم 8 لیکچرز لگائیں گے. اور اس کے بعد ایک کنڈیشن ہوتی ہے آرتھوگونلٹی کی, یہ ہم 7 لیکچرز میں مکمل کریں گے. اور اسپیشل ٹاپکس ہوں گے وہ 2 لیکچرز کے اندر. تو اس کو اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو یہ آپ کے پاس 42 لیکچرز بنیں گے. 3 لیکچر جو ہم ڈیووٹ کر رہے ہیں, پہلا لیکچر انٹروڈکشن پہ, لاسٹ لیکچر سمری پہ, اور جو کل کا لیکچر ہوگا یعنی نیکسٹ جو لیکچر سیکنڈ لیکچر ہوگا وہ ایک انٹروڈکشن پہ ہوگا. تو یہ ہم نے مختلف سیگمنٹس ہیں, 3 لیکچرز الگ ہیں, 2 اسپیشل لیکچرز ہیں. 42 لیکچر جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈیووٹ کیے جائیں گے لینئر الجبرا کے اوپر. سمجھ گئے؟ ونس اگین 42 lectures totally devoting to linear algebra. First introduction,
second introduction to matrix, and the last summary will be covering the whole linear algebra. آگے چلیں. اب ہمارے پاس یہ جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں, کس لیے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے کورس کے آبجیکٹوز کیا ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہم اس میں کیا پڑھیں گے, لینئر ایکویشنز پڑھیں گے, اس کے بعد میٹریسز پڑھیں گے, اس کے بعد ڈٹرمنٹس پڑھیں گے, اس کے بعد آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز پڑھیں گے, ویکٹر اسپیسز پڑھیں گے, اینڈ کنڈیشن آف آرتھوگونلٹی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جب چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا پرپس کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سسٹم آف لینئر ایکویشن کو سالو کریں گے. دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ جو میٹریسز ہم نے پڑھے ہیں, چھوٹے پڑھے تھے نا, 2x2 3x3, اب 100x100 کے میٹریسز دیکھیں گے. اور اسی طریقے سے جو ویکٹر اسپیسز ہیں, پہلے ہم نے ایک 2 ڈائمینشن میں لائن ڈرا کی تھی, پھر 3 ڈائمینشن میں لائن ڈرا کی تھی سالڈ جیومیٹری جب پڑھی تھی. اب ہم n ڈائمینشن میں لائن کو ڈرا کریں گے. تو اگر آپ دیکھ لیں اس کے اندر کہ ہمارے پاس پہلا آبجیکٹو کیا ہے کہ جس کے اندر ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو سالو کریں گے. سسٹم آف لینئر ایکویشن 2 ویریبل میں بھی ہو سکتی ہیں, 3 ویریبلس میں ہو سکتی ہے, 10 میں بھی, 100 میں بھی, 1000 میں بھی. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن سالو کریں گے ان n unknowns, n, ٹھیک ہے نا, الجبرا آ گیا تو n unknowns میں ہم سالو کر لیں گے. کتنی ایکویشن دی ہوئی ہیں, 10 دی جا سکتی ہیں, 20 ہو سکتی ہیں, آپ کے پاس n ایکویشنز ہو سکتی ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایکویشنز کو سالو کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میٹرکس الجبرا ہم نے پڑھا تھا اسکول کے اندر, اس کو ذرا سا بڑا کریں گے. پہلے 2x2 کی میٹرکس کی تھی, 3x3 کی میٹرکس کی تھی, اب ہم 100x100 کی میٹرکس کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک جو جیومیٹری پڑھی تھی نا, جس میں ہم ڈرا کیا کرتے تھے, کچھ اینگل بنایا کرتے تھے, کچھ ٹرائنگلس بنایا کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ, اس کو ہم کیا کریں گے, ایکسٹینڈ کریں گے اور لارج پہ لے کے جائیں گے. تو وہی جو ویکٹر اسپیسز تھے, یعنی کہ 2 ڈائمینشن میں, 3 ڈائمینشن میں اب ہم n ڈائمینشن کی بات کریں گے. تو یہ چیزیں وہاں پہ تھوڑی سی آسان تھیں, یہاں تھوڑی سی کمپلیکیٹ کریں گے اور اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار دیکھیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے, ہم جتنے بھی لینئر میتھڈس ہیں اس کو ہم دیکھیں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ کس طریقے سے آسانی سے ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں, جتنے بھی لینئر میتھڈس ہیں. اب جتنے بھی ہمارے پاس ماڈلس ہیں, یہ میتھمیٹکس کے ہیں, ڈفرینشیل ایکویشنز کے اندر ہیں, یا کسی اور جگہ پہ وہ آتے ہیں, ان ماڈلس کو ہم سالو کرنے کے آسان طریقہ کار ڈھونڈیں گے. یہ لینئر الجبرا پڑھنے کے بعد, سیکھنے کے بعد. تو ہمارے کورس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ڈفرینشیل ایکویشنز وغیرہ ہیں اس کو کیسے آسانی کے ساتھ سالو کر سکیں. تو جناب یہ ہمارے پاس کچھ ہمارے کورس کے آبجیکٹو ہیں. تو بیسیکلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر تھیوری آف میٹریسز پڑھیں گے, تھیوری آف لینئر ایکویشنز پڑھیں گے, تھیوری آف ویکٹر اسپیسز پڑھیں گے, اور اس کو کمپلیکیٹ کرنے کے بعد سالو کریں گے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی کتابیں کون کون سی ہوں گی. ریکمینڈیڈ بکس یہ آ گئی ہیں آپ کے پاس اسکرین کے اوپر. تو پہلی چیز یہ ہے کہ لینئر الجبرا اینڈ اٹس ایپلیکیشن, یہ 3rd ایڈیشن ہے, اس کے آتھر ہیں ڈیوڈ سی لے. یہ کتاب بہت اہم ہے, مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے, بہت سستی ہے. نیشنل بک فاؤنڈیشن نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو پرنٹ کیا ہوا ہے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے, آپ اس کو خرید لیں تو اچھا ہوگا. میں اس کتاب کو فالو کروں گا, اسی کے چیپٹرز کو, اسی کی اسکیم کو فالو کروں گا, اور یہ بہتر ہے کہ آپ کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کتاب کو خرید لیں. اگر اوریجنل آپ کے پاس کلر میں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب ہے بہتر کتاب ہے, اچھی کتاب ہے, مجھے اچھی لگی ہے, میں نے اس کو فالو کر لیا ہے. اس کے اندر ٹریٹمنٹ وہی ہے جو اور دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دوسری کتابیں لے لیں, لیکن میں نے اپنی کنوینئنس کے لیے یہ کتاب لے لی ہے. اگر آپ میرے اس لیکچرز کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو موسٹلی اسی کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. اس کے بعد دوسری جو کتاب ہے یہ کنٹمپریری لینئر الجبرا, بالکل نئی کتاب ہے, ابھی ابھی آئی ہے مارکیٹ کے اندر. اس کے آتھر ہے اینٹن, یہ بڑا مشہور نام ہے اینٹن کا, انہوں نے بہت کام کیا لینئر الجبرے کے اندر, لینئر الجبرے کو پڑھانے کے اندر. اور اس کے ساتھ ایک اور نئی بزبی صاحب ہے, ان دونوں نے مل کے یہ کتاب لکھی ہے. یہ بڑی اچھی کتاب ہے, لینا چاہیں تو لے لیں, لیکن میں زیادہ تر فالو کروں گا ڈیوڈ سی لے کی کتاب. اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں لائبریری میں ہوگی, کہیں اور کسی جگہ پر ہوگی تو فالو کر لیں. اس کے بعد 3rd جو بک ہے وہ آپ کے پاس پھر ونس اگین اینٹن صاحب کی ہے, انٹروڈکٹری لینئر الجبرا.
اس کا 8th ایڈیشن آ گیا ہے. ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس یہ لیکچر جائے 9th ایڈیشن آ جائے, لیکن ابھی 8th ایڈیشن ہے. اس کو دیکھ لیں, یہ بھی آپ کے پاس چیپ ایڈیشن میں اویلیبل ہے, اس کو بھی دیکھ لیں, خریدنا چاہیں خرید لیں. ایڈیشن از مور امپورٹنٹ. اس کے بعد نیکسٹ بک ہے انٹروڈکشن ٹو لینئر الجبرا. یہ جانسن کی اور آرنلڈ کی کتاب ہے. دس از آلسو ویری گڈ بک. 3rd ایڈیشن مارکیٹ میں اویلیبل ہے, لائبریریز میں بھی ہے. اف یو وانٹ ٹو سی یو کین ہیو اے لک آن دیز بکس. یہ 2 اور کتابیں لکھ دی ہیں میں نے, لینئر الجبرا جو فرائڈبرگ کی اور اسپینس کی ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. یہ بھی اچھی کتاب ہے. اگر آپ اس میں سے کچھ کوشچن سالو کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایگزامپل سالو کرنا چاہتے ہیں, تو اٹس آلسو ویری گڈ بک. لاسٹلی انٹروڈکٹری لینئر الجبرا, یہ کولمین کی کتاب ہے. یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے, اس کو کافی لوگ فالو کرتے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں. میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ آپ جتنی کتابیں کم سے کم دیکھیں ضرور, خاص کر کے جس وقت آپ 15 لیکچر کے بعد ہو, یعنی 15 لیکچر کمپلیٹ کر لیں تو آپ کو تھوڑا سا شدھ بدھ ہو جائے گی لینئر الجبرا کے بارے میں, اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو اپریشیٹ ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ ان ڈفرنٹ بکس. یہ جناب 2 ویب سائٹس کا میں نے ذکر کیا ہے. آپ لوگ جس دنیا کے اندر ہیں تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ جس میں بہت ساری فیسلٹیز آپ کو اویلیبل ہیں, اور ان فیسلٹیز میں سب سے اہم فیسلٹی جو ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے. جب انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس اس انفارمیشن کا ذکر کرتے ہیں یا وہ جو لوڈ آف انفارمیشن جو اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ, ہم اس کی بات کرتے ہیں. ابھی جو 2 میں نے ویب سائٹ یہاں پہ لکھی ہیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں, اگر ان ویب سائٹس کو آپ کلک کریں اور جائیں اور اس کو سرچ کریں اور سرو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بہت انفارمیشن اویلیبل ہے. مثال کے طور سے کہ پہلی ویب سائٹ پہ دیکھیں, اس کے اوپر کیا ہے, جو لے صاحب کی آپ کے پاس لینئر الجبرا کی کتاب ہے, یہ ساری کی ساری اس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اس کے بعد اس کے فردر کوشچن اینڈ آنسر بھی موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کے نوٹس بھی موجود ہیں, اس کے ساتھ اس کی ٹرانسپیرنسیز بھی موجود ہیں. یہ جتنی سلائڈس میں یہاں دکھا رہا ہوں اس میں سے کافی ساری وہاں موجود ہوں گی. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کیوں نہیں مینیپولیشن کی اور انہی ویب سائٹس کو کیوں نہیں کاپی کر لیا, اور جو میں خود ویب سائٹس بنا رہا ہوں یا میں خود سارے کے سارے پاور پوائنٹس بنا رہا ہوں تو میں نے وہاں سے کیوں نہیں کاپی کر لیا. کر سکتا تھا, لیکن اس کے اندر ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے. یا تو میں ان سے پوچھوں کہ پرمیشن لوں, یا دوسرے لفظوں میں چوری کروں. میں دونوں کام نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا میں خود پڑھوں اور آپ کو ایک اور آلٹرنیٹ ویز پرووائڈ کروں. اب یہ جو میرے پاس آپ کے پاس جو سلائڈ آئے گی جو میں نے خود تیار کی ہیں, اس میں آپ دیکھیے گا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, تھوڑا سا اپروچ بھی ڈفرینٹ ہے, تو آپ کسی وقت اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی. آپ اس کو دیکھتے رہیں, ضرور کمپیئر کرتے رہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اینٹن کی ویب سائٹ ہے, یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر جو اینٹن صاحب کی کتاب ہے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل موجود ہے. اسی طریقے سے ان کی ساری ٹرانسپیرنسیز موجود ہیں, سارے ان کے نوٹس موجود ہیں. اس کے ساتھ سپلیمنٹری مٹیریل بھی موجود ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں, اپریشیٹ کر سکتے ہیں. تو میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ جس وقت آپ لیکچر شروع کریں, خاص کر کے 3rd 4th لیکچر کے بعد, تو ان ویب سائٹس کو ضرور براؤز کریں, کیونکہ آدمی جتنی زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکے, جتنا زیادہ علم حاصل کر سکے, جتنا نالج حاصل کر سکے اتنا ہی بہتر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آدمی ایک کتاب کو, ایک نوٹس کو فالو کر لے, جب اس سسٹم کو یا اس سبجیکٹ کو سمجھ لے تو پھر آلٹرنیٹ چیزیں دیکھ لیں. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میٹرکس کیا چیز ہے یا میٹریسز کیا چیز ہے, تو آپ کیسے اس کو اپریشیٹ کریں گے. تو یہ میری سجیشن ہے کہ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں, فالو کر لیں, انڈرسٹینڈ کر لیں, بالکل سمجھ جائیں. جب آپ سمجھ جائیں تو پھر دوسری چیزوں کو دیکھیں, آپ بہتر طریقے سے اپریشیٹ کر سکیں گے. تو جناب یہ تو تھا یہاں تک لیکچر آج کا کمپلیٹ ہو گیا ہمارے پاس. اب میں کیا کروں گا, جو نیکسٹ 3-4 منٹس میں ساری کی ساری ایک دفعہ ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا, اور آگے کا میں پلان بتاؤں گا کہ آگے ہم نے کیسے پروسیڈ کرنا ہے, کیا کیا چیزیں فالو کرنی ہے, اور آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ان ویب سائٹ کو سرچ کر لیں, خالی سمجھنے کی کوشش نہ کریں, دیکھیں اس پہ کیا کیا انفارمیشن موجود ہے, کیا کیا مٹیریل موجود ہے. جب آپ ان کو سرف کر لیں, ان کو دیکھ لیں, پھر اس کے بعد اپنی کتاب کی طرف نظر دوڑائیں.
اپنی کتاب کے اندر پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا پریفیس ہوتا ہے جو نارملی بچے نہیں پڑھتے ہیں. میری آپ کو یہ ایڈوائز ہوگی کہ اس کو ضرور پڑھیں. وہ پوری بک کے متعلق آپ کو بتاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ کیا چیز ہے. اس کے اندر آپ کو لینئر الجبرا کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ لینئر الجبرا ہوتا کیا ہے، کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، اور اس نے کیسے چیپٹرز کو آرگنائز کیا ہے، اور میں کس طریقے سے اس کو فالو کروں گا. پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کریں کہ آپ جو بھی آپ کے پاس کتاب ہے، فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی، میٹرک کی، اس کے جہاں کہیں بھی میٹرکس، میٹریسز، ڈٹرمنٹس یا ویکٹر اسپیسز یا گروپس کا ذکر ہو وہ ضرور پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تاکہ ایک ریویژن ہو جائے گی اچھی طریقے سے. یہ دو کام آپ نے کرنے. تیسری چیز یہ ہے کہ نوٹس کے لیے اپنے لیے کاپی اور پینسل تیار کر لیں. اچھا، اب میرے لیے کیا چیز ہے، میں نے کیسے فالو کرنا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ نیکسٹ لیکچر یعنی لیکچر نمبر 2 اس میں ہم انٹروڈکشن ٹو میٹریسز، ڈٹرمنٹس اور لینئر ایکویشن کریں گے. یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں اس کو دوبارہ سے نئے طریقے سے ہم پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ لیکچر نیکسٹ ہوگا، لیکچر نمبر 2. لیکچر نمبر 3 آنورڈ ہم نے کیا اسٹارٹ کرنا ہے؟ لینئر ایکویشنز. جب لینئر ایکویشنز ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے میٹریسز اسٹارٹ کرنی ہے، دین ڈٹرمنٹس اینڈ سو آن سو فورتھ. تو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نے فوکس کرنا ہے میٹرکس کے اوپر، یعنی میٹریسز کے اوپر. یہ میٹرکس کی جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک چیز آتی ہوگی جو آج کل فلم چل رہی ہے میٹرکس کی. یہ بھی شاید نام وہیں سے ڈرائیو کیا ہے. یہ ایک نئی طرح کی میٹرکس تھی جو انہوں نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے یا انالائز کر لیں گے کہ نام میٹرکس کیوں اس کا رکھا ہے. تو جناب آج ہم اپنا لیکچر یہیں مکمل کریں، اور اس عزم کے ساتھ کہ جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ آپ کریں گے. میں تو اپنی سلائیڈز، ٹرانسپیرنسیز، لیکچرز تیار کروں گا، لیکن آپ بھی اپنا ریویژن مکمل کر لیں گے. جب تک کے لیے یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس کو غور سے پڑھیں. یہ خاص کر کے جو اپلیکیشنز کی میں نے بات کی ہے اس کو ضرور پڑھیں اور آپس میں ڈسکس کریں. یہ جو سر نے بات کی ہے یہ بات صحیح ہے، نہیں صحیح ہے، غلط ہے یا صحیح ہے. اور اس کی اپلیکیشنز کچھ نیٹ پہ سرچ کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں لینئر الجبرا کی اپلیکیشنز کہاں کہاں آپ کو نظر آتی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے کچھ کم ہو. تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور کام کرنا شروع کر دیجیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.